اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد والعاملون عليها وهم السعاة في تحصيلها وتحسينها بدباية وبداية وكتابة وحفظ وحساب وقسمة وغيرها، ولا يشترط فقرهم لأنهم قسيمهم. ہماری بات جو چل رہی تھی وہ مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں ہو رہی تھی، اور کل جو ہے وہ ہم نے گفتگو کی فقیر اور مسکین کے بارے میں. آج ہماری گفتگو اور بحث جو ہوگی وہ عاملین زکوٰۃ کے بارے میں ہوگی، جو زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں یعنی جو شخص بھی زکوٰۃ کے امور کے لیے کام کرے اس کو بھی زکوٰۃ میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے، یعنی وہ بھی مستحقین زکوٰۃ میں سے شمار ہوگا. زکوٰۃ میں کیا کام کرتا ہے؟ اس کی تحصیل کے لیے، زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے، یا اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو اکٹھا کرتا ہے. یا اس طرح ہے کہ یہ 4-5 بندے ہیں، وہ اکٹھے کرتے ہیں، ان کے اوپر نگران ہے، وہ لے کر آتے ہیں، یہ اپنے پاس سے رکھتا ہے، اور اسی کا حساب کرنا، ان کو یاد کرنا کہ کس نے دی، کس کو دی گئی زکوٰۃ، پھر ان کو لکھنا، اسی طرح ہی اس کو فقراء میں تقسیم کرنا. اس کے علاوہ تمام امور جو زکوٰۃ کے بارے میں ہیں وہ ان کو جو شخص بھی انجام دے وہ عاملین زکوٰۃ میں سے ہوگا اور وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوگا. ٹھیک. آیا عامل کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ اس کو تب دی جائے جب وہ فقیر ہو، یا اس کے لیے فقیر ہونا ضروری نہیں؟ جواب واضح ہے کہ اس کے لیے فقیر ہونا ضروری نہیں ہے. اگرچہ وہ امیر ہی کیوں نہ ہو لیکن زکوٰۃ کے لیے وہ کام کرتا ہو، زکوٰۃ کو امور کو انجام دیتا ہو تو وہ مستحقین زکوٰۃ میں سے شمار ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہتے ہیں کہ یہ فقیر کے قسیم ہیں. جب فقیر کے قسیم ہو گئے یعنی ان سے ایک علیحدہ چیز ہے، جب علیحدہ چیز ہو گئی تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ اس کو فقیر بھی ہونا چاہیے؟ قسیم ہے یعنی ان کا غیر ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں فقیر بھی شرط ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ایک ہی چیز ہے قسیم. اور یہ پھر آپ کو پتا ہوگا انشاءاللہ قسم، قسیم، مقسم سب چیزوں کا پتا ہوگا. خلاصتاً پھر میں عرض کر لیتا ہوں. کلمہ کی کتنی قسمیں؟ کلمے کی 3: حرف، اسم اور فعل. ابھی اس کلمہ کو کیا کہیں گے؟ مقسم کہیں گے. اور وہ جو 3 اسم، حرف، فعل ہے اس کو کہیں گے کہ اسم کیا ہے؟ قسم ہے. کس کی قسم ہے؟ کلمہ کی. حرف قسم ہے کس کی؟ اور فعل قسم ہے کس کی؟ اور آپس میں جو تینوں ہیں ان کو قسیم کہیں گے کہ فعل قسیم ہے اسم کا، اسم قسیم ہے کس کا؟ حرف. اسی طرح یہاں اسم قسیم ہے فعل کا، ان کو آپس میں قسیم کرتے یعنی دو آپس میں جو جن کا مقسم ایک ہی. ٹھیک ہے. یہاں پر بھی یہی ہے کہ مقسم کون ہے؟ آگا ادھر مستحق، اور یہ آپس میں فقیر، مسکین، عامل، یہ غارمین، رکاب سب آپس میں قسیم ہے یعنی علیحدہ علیحدہ یہ ہیں. اس میں ایک کو دوسرے میں شامل ہے، یہ واضح بات. اگر ابھی ان کو کتنا دیا جائے زکوٰۃ میں سے؟ ساری زکوٰۃ دیتے کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ مثلا حاکم شرع اعلان کرتا ہے امام یا نائب امام کہ جو بھی زکوٰۃ اکٹھی کرے گا، جو بھی کرے گا، جو اعلیٰ اسے کہتے ہیں، جو اعلیٰ جال کرنا، عاد کرنا، جو بھی اکٹھا کرے گا زکوٰۃ میں سے 5واں حصہ اس کو دیا جائے گا. اس کو دیا جائے گا جتنا معین کیا ہے اتنا حصہ دیا جائے گا. دوسرا ہوتا ہے اجارہ. اجارہ یعنی کیا؟ کسی ایک شخص جو اعلیٰ میں مطلق ہوتا ہے کہ جو بھی اکٹھا کرے گا اس کو اتنی مقدار، چاہے پھر جو بھی لے آئے اس کو دے دے. اور اجارہ کیا ہوتا ہے کہ ایک معین شخص، میں آگاہ کو کہتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ اکٹھی کریں، مہینے پہ آپ کو جو ہے وہ یا جتنی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آئیں گے اس کا 5واں حصہ دوں گا، یا زکوٰۃ کے لیے کام کریں مہینے پہ میں آپ کو 500 دوں گا. تو یہ ہو جائے گا ایجاد. اور جو اعلیٰ میں کوئی شخص معین ہے. اسی طرح اگر حصہ معین ہے تو اتنا دیا جائے گا، اگر معین نہیں، ہاں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا حصہ معین تھا کہ اس کے لیے اتنا پیسہ دینا ہے، مثلا 25,000 روپے اس کو پر منتھ دینے، لیکن وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کر کے لایا وہ 20,000 کی ٹوٹل ہے.
تو پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ جتنا جو ہے وہ کم ہو گیا حصہ وہ بیت المال سے اٹھا کر اسی عامل کو پیسے پورے دینے ہوں گے، یعنی 25,000 دینے ہوں گے۔ اگر معین نہ ہو، اگر پہلے ہم نے کہا کہ عامل کا حصہ حاکم شرع امام نے یا نائب امام نے مقرر کیا ہے کہ اتنا حصہ 25,000 20,000 30,000، اگر معین نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ بعد میں جو امام دیکھے گا اپنی نظر کے مطابق جتنا دیکھے گا اتنا اس کو دے دے گا، کہے گا کہ 20,000 اس کو دینے، جتنا امام بعد میں معین کرے گا اتنا ہی بعد میں دینا پڑے گا۔ دیکھیے والعاملون علیہا، اور جو کام کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے وہ کون ہیں عاملین؟ وہم، اور وہ عاملون السعات، یہ جو ہے وہ قاضی کی جمع سائی یعنی کوشش کرنے والا، السعات یعنی کوشش کرنے والے جمع، جیسے قاضی کی جمع ہے قضات، وہم سعات فی تحصیل، وہ جو کوشش کرتے ہیں تحصیل زکوٰۃ کے لیے، وہ تحسین اور اس کی حفاظت کرتے ہیں، کس طرح؟ بجبایتن، اس کو وصول کرنے اور اکٹھا کرنے کی، وہ ولایتن، اور جو ہے وہ ہاں سرپرستی کرتے کن کی؟ جو دوسرے مثلا زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، وہ کتابتن، جو زکوٰۃ آتی ہے اس کو لکھتے ہیں، وہ حفظ یاد کرتے ہیں کہ کون کون کتنی زکوٰۃ لایا، کس کو دینی ہے، وہ حساب و کتاب ساری تفصیل ہے ایک دوسرے کی، وہ قسمت تقسیم کریں گے جتنی زکوٰۃ آگے فقراء، وہ گیریا ان کے قسمت اور اس کے علاوہ جو باقی امور زکوٰۃ کے متعلق ہے اس کو جو بھی انجام دے وہ عامل ہوگا۔ ولا یشترط فقرہم، اور ان کا فقیر ہونا شرط نہیں، لأنہم قسیمہم، کیونکہ یہ فقراء کے کیا ہیں؟ قسیم ہے، اور قسیم دونوں آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، ایک ہی نہیں ہوتے۔ ثم ان عین لهم قدر بجعالۃ او اجارۃ تعین، ہاں اگر ان عمال کے لیے ایک مقدار معین کی گئی ہو جعالہ کے ذریعے یا اجارہ کے ذریعے تو وہی معین ہوگی، ٹھیک۔ وَإِن كَثُرَ مَا حَصَلَهُ عَنْهُ فَيُكْمَلُ لَهُم مِّن بَيْتِ الْمَالِ، ہاں اگر وَإِن كَثُرَ کم ہو جائے ما وہ چیز وہ زکوٰۃ حَصَلُوهُ جو انہوں نے حاصل کیے، عنہ کس سے؟ ہاں آپ کا جو مقدار معین کی گئی ہے، فَيُكْمَلُ لَهُم، تو پھر کامل کیا جائے گا جو کم ہو گئی ہے ان کے ایجار میں سے، کہاں سے؟ بیت وَإِلَّا، یعنی اگر معین نہیں کی گئی اور تو یعنی ان کو دیا جائے گا، اور تو ان کو دیا جائے گا بحسب ما یراہ الامام، جتنا امام اپنی نظر کے مطابق ہے معین کرے۔ والمؤلفۃ قلوبهم کفار یستمالون الی الجہاد بالاسلام لهم منها، یہ بھی آسان بات ہے انشاءاللہ۔ اور چوتھا جو گروہ جو علیہ السلام ورحمۃ اللہ، جو مستحقین زکوٰۃ میں سے وہ مؤلفۃ قلوب، مؤلف قلوب کس کو کہتے ہیں؟ ایسے کفار، اگر یاد رکھیے گا مؤلفہ قلوب کیا ہے، ایسے کفار اگر ان کو زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جائیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دوسرے کفار کے ساتھ لڑیں گے، یہ ہے مؤلفۃ القلوب کی۔ اچھا یہ ایک ہو گیا، لیکن شیخ مفید اور فاضلان محقق ہلی اور علامہ ہلی نے اس کو وسعت دی ہے، انہوں نے کہا کہ 4 گروہ اور بھی مؤلفۃ القلوب میں، کون سے؟ وہ مسلمان ہیں، وہ کافر نہیں۔ اس میں کیا تھا؟ کافر تھے، پیسے دیں تو پھر یہ ہمارے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ لڑیں گے، ٹھیک۔ اور 4 گروہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی مؤلفۃ القلوب میں شامل کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو بھی زکوٰۃ ہے۔ اچھا کون سے؟ وہ ایسے مسلمان جن کی نظریں جمی ہوئی ہیں، نظریں ساتھ ہیں مشرکین کے ساتھ، اگر پیسے دے دو تو زکوٰۃ دے دو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دوسرا جن کے عقائد کمزور ہے اسلام میں، اگر پیسے دیے جائیں تو عقائد کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط ہو جائیں گے۔ تیسرے وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں شامل ہوں گے جو بارڈروں پہ مسلمان رہتے ہیں، بارڈر پہ سرحد پہ رہتے ہیں، ہاں اگر ان کو زکوٰۃ سے پیسے دیے جائیں تو وہ دوسرے جو پڑوسی ممالک میں کفار رہتے ہیں ان کو حدود اسلامی میں داخل ہے نہیں۔ اچھا چوتھا وہ یعنی وہ ایسے شخصوں کے ساتھ رہتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ ایسے مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ رہتا ہے جن پر زکوٰۃ ہے، اگر ان کو پہلے گروہ کو زکوٰۃ دی جائے تو وہ خود بخود اس سے حاصل کر لیں گے اور مال مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ 4 گروہ ہیں، ان کو بھی کس نے؟ شیخ مفید نے اور فاضلان محقق ہلی اور علامہ ہلی نے مؤلفۃ القلوب میں شامل۔ مصنف شیخ نے کیا کہا یہاں پر؟ کیل کا، ان نے فرقہ اربعہ کے لیے کیا کہا کہ کیل ہے،
بعض نے اس کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کیا. شارح کہتا ہے کہ مصنف کا یہ جو قیل کہنا ہے وہ اس قول کو کمزور قرار دینا یہ اس وجہ سے نہیں کہ مصنف یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہ دی جائے. نہیں, مصنف بھی قائل ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے. مسئلہ تضعیف اس لیے کیا ہے کہ یہ قول قوی نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے, وہ اس وجہ سے کہ ان کو مؤلفۃ القلوب کا نام نہیں دیں گے. مصنف نے جو قیل کہا ہے کس وجہ سے کہ مؤلفۃ القلوب کا نام ان پر ہے, ورنہ ان کے ساتھ متفق ہے کس چیز میں کہ زکوٰۃ ان کو دی جائے. لیکن پھر کیسے دی جائے؟ 8 میں سے کہتے ہیں کہ پہلے جو 3 میں نے بیان کیے 4 گروہ میں سے ان کو آپ زکوٰۃ دیں. کس میں سے؟ فی سبیل اللہ کی خاطر, وہ فی سبیل اللہ جو سرم آئے گا. اور آخری جو ہے, آخری کون سا تھا انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پڑوس میں رہتے اور پڑوسی پر زکوٰۃ واجب ہے, اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے تو وہ خود بخود ان سے وصول کر کے حاکم شرع تک ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ آپ خود آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عاملین میں شمار ہے. ٹھیک ہے, پڑھیں. والمؤلفۃ قلوبهم وهم کفار. اچھا, یستمالون الی الجہاد. مؤلفہ قلوب کیا ہے؟ یعنی ایسے کفار جو مائل بالجہاد, و جہاد کس کے ساتھ؟ کفار کے ساتھ کریں. کیسے, کس وجہ سے؟ بالاسہام لہم منہا, جب ان کے لیے سہم رکھا جائے, سہم قرار دیا جائے, حصہ قرار دیا جائے, منہا من الزکوٰۃ. قیل وقائل والمفید والفاضلان والمراد من الفاضلان علامہ ہلی والمحقق ہلی ومسلمون ایضاً. مسلمان بھی کیا ہیں؟ کون سے؟ وہم اربع فرقین قوم لہم نظراء من المشرکین. ایسے مسلمان جن کی نظریں ملی ہوئی ہیں کن کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ. اچھا, اذا اوتی المسلمون, جب مسلمانوں کو دیا جائے کیا؟ زکوٰۃ. دوسرا مفعول اور آتا کا جو ہے وہ معذوف ہے, زکوٰۃ دی جائے. راغب نظرهم فی الاسلام, اسلام مسلمانوں کے ساتھ ان کی نظریں راغب ہو جائیں گی, مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے, ان کے ساتھ ان کی دوستی ہو جائے گی. وقوم نیاتهم ضعیفۃ فی الدین یرجع بإعطائهم قوت نیتهم. ہاں, ایسا مسلمان کو گروہ جن کی نیتیں عقائد ضعیف ہیں, کس میں؟ دین میں. اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے تو پھر ان کے نیتوں کا مضبوط ہونا, عقائد کو مضبوط ہونے کی امید کی جا سکتی. وقوم باطراف بلاد الاسلام, اور ایسی قوم, ایسے مسلمان جو ایسے باطراف بلاد الاسلام, مسلمان مملکتوں اور مسلمان ملکوں کی سرحدوں پہ رہتے ہیں. اچھا, اذا اوتو منع الکفار, جب ان کو دیا جائے, کن کو؟ مسلمانوں کو. منع تو پھر وہ کیا کریں گے؟ منع کن کو؟ کفار کو. من الدخول, داخل ہونے سے. کس میں داخل ہونے سے؟ مسلمان ممالک. ہاں, سنتا. اور رغبوہم فی الاسلام, یہاں تو داخل ہونے سے منع کریں گے, یہاں کیا کریں گے؟ سنتا, وہ مسلمان کفار کو راغب کریں گے, ان کو رغبت دلائیں گے اسلام میں داخل ہونے کی. قوم جاوروا قومن, یا ایسا گروہ, ایسا مسلمانوں کا گروہ جو پڑوسی ہے ایک دوسرے مسلمانوں کو گروہ کا. ٹھیک, تجب علیہم زکوٰۃ, وہ دوسرا جو گروہ ان کا پڑوسی ہے ان پر زکوٰۃ کیا ہے؟ اذا اوتوا منہا جبوہا منہا. ہاں, اگر ان کو زکوٰۃ دی جائے, اذا اوتوا من الزکوٰۃ, زکوٰۃ میں سے اگر کچھ دیا جائے, جبوہا منہم, تو یہ خود بخود ان سے زکوٰۃ وغنوا عن عامل, اور مستغنی ہو جائیں گے ہم کس سے؟ عامل مقرر کرنے سے. ونسبہ المصنف الی القیل لعدم اقتضاء ذلک الاسم. دیکھیے گا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا, مصنف نسبہ اسی قول کو, کیا کون سی کس قول کو؟ قیل والے کو نسبت دی ہے کین کی طرف, جو دلیل ہے علامت ہے کس چیز کی؟ یہ قول ہے ضعیف ہے. قول ضعیف ہے کس میں؟ یعنی ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے یا نام نہ رکھا جائے, یہ اس وجہ سے ضعیف ہے. لعدم اقتضاء ذالک, ذالک یعنی ان چاروں کا مستحق ہونا یہ تقاضا نہیں کرتا کہ ان پر نام بھی مؤلفۃ القلوب. اذ يمكن رد ما عدا الاخير الى سبيل الله والاخير الى امالته. کہتے ہیں کہ کیونکہ ممکن ہے کہ لوٹایا جائے, پلٹایا جائے اخیر کے علاوہ. کہاں ان کو پلٹایا جائے, کیا نام رکھا جائے؟ ابن فی سبیل اللہ کا, اور اخیر کو امال کی طرف کریں گے کہ یہ یعنی عامل ہوں گے. وحیث لا یوجب البسط, آپ کے یہاں سب کے یہاں یوجب ہے,
توجب البسط و تجعل الآیت، ٹھیک ہے، تجعل الآیت لبیان المصرف کما هو المنصور تقل فائدۃ الخلاف الجواز اعطاء الجمیع من الزکوٰۃ فی الجملہ۔ کہتے ہیں کہ مسئلہ نام رکھنے کا نہیں ہے، نام جائے آپ جو بھی رکھیں، چاہے سر مؤلفۃ القلوب رکھیں یا فی سبیل اللہ رکھیں یا کیا رکھیں، آغا عاملین کا نام رکھیں۔ ہم جو امامیہ ہیں ان کے نزدیک اس کا ثمرہ کوئی ظاہر زیادہ بڑا کوئی ثمرہ وہ فقہی ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں فقہی ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم جو امامیہ ہیں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ جو 8 مستحقین ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی زکوٰۃ پوری کی پوری دے دیں تو کافی ہے، 8 کو دینا ضروری ٹھیک۔ تو ہم سب قائل ہیں کہ ان 4 کو دینی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، چاہے اسم کون سا بھی آئے، مؤلفۃ القلوب کہیں پھر بھی مستحق، فی سبیل اللہ کہیں پھر بھی مستحق، اموال کہیں پھر بھی کیا ہو جائیں گے، ہمارا کوئی کہ کسی بھی ایک کو دے دیں۔ جبکہ سنیوں کے مطابق، عامہ کے مطابق ثمرہ ظاہر ہوگا۔ کیسے ثمرہ ظاہر ہوگا؟ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 8 میں سے کسی ایک کو دی جائے، بلکہ ضروری ہے کہ جو 8 مستحقین ہیں 8 میں سے ہر ایک کو دی جائے۔ اگر کوئی ایک بھی کم ہو گیا تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، پھر ان کے مطابق مسئلہ ہوگا۔ کیوں؟ اگر ان کو شمار کرتے ہیں آپ جو ہے وہ مؤلفۃ القلوب میں تو مؤلفۃ القلوب ادا ہو جائیں گے، لیکن فی سبیل اللہ اور امال کے لیے کوئی دوسرا آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ ہاں اگر ان کو آپ شمار کرتے ہیں امال میں تو پھر مؤلفۃ القلوب کے لیے کسی اور کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، جبکہ ہمارے یہاں کوئی ثمرہ ظاہر ہے ٹھیک ہے۔ ہاں فائدہ ہے بالکل قلیل ہے، بالکل قلیل، وہ جو کل میں نے بیان کیا تھا کسی مورد میں نظر، مثلا کسی نے نظر کی ہے کہ جب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی تو میں زکوٰۃ دوں گا مؤلفۃ القلوب۔ اگر ہم انہیں کہیں فی سبیل اللہ تو پھر جس شخص نے نظر کی ہے مؤلفۃ القلوب کی تو وہ ان کو زکوٰۃ ہے۔ ابھی سوال آپ یہ کریں گے کہ شیعہ جو ہیں ان کے درمیان اور سنیوں کے درمیان یہ اختلاف کیوں آیا گا کہ یعنی تمام کو دینا چاہیے یا ایک کو دے دیں پھر بھی؟ وہ جو آیت میں آیا ہے نا انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو یہ لام پر مسئلہ ہے۔ وہ سنی کہتے ہیں کہ یہ لام ملکیت کے لیے ہے، یعنی صدقات ان کی ملکیت ہیں، 8 کی کیا ہے ملکیت ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ایک ایک کو دی جائے۔ جبکہ ہم شیعہ جو کہتے ہیں اور وہی نظریہ قابل قبول، وہ کیا ہے یہ لا ملکیت کے لیے نہیں بلکہ استحقاق بیان کرنے کے لیے آیا، مصرف بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف ان 8 میں سے ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کوئی، یعنی ان 8 میں سے کسی ایک کو بھی دے دے پھر بھی دوسرے کسی کو نہیں دے دے، جبکہ ان کے مطابق ان کی کیا ہے یعنی تمام کو ملکیت یعنی تمام کو دینی چاہیے، ان کے مطابق نہیں، فقط ہے مصرف، یعنی یہ چیزیں ان میں آپ صرف کریں، ان کے علاوہ صرف نہ کریں، اسی وجہ سے اختلاف ہوا ہے۔ اچھا وحیث لا یوجب، وحیث بعض نے کہا کہ لا توجب البسط، ہم جبکہ بسط کے قائل نہیں، بسط یعنی پھیلانا، سب کو دینا، ہم اس کے قائل نہیں، اسی لیے یہاں ہونا چاہیے تھا لا نوجب البسط، آپ کیا نوجب ہے، نوجب صحیح عبارت ہے، لا نوجب البسط، جبکہ ہم بسط کے قائل نہیں ہیں، ولا نجعل الآیت، اور آیت کو ہم قرار نہیں دیتے، ونجعل، اور آیت کو قرار دیتے ہیں، یہ لا اس پر داخل نہیں ہوگا، اور آیت کو قرار دیتے ہیں کس کے لیے، بیان، نہ کہ سنیوں کی طرح آیت کو قرار دیں بیان ملکیت، کما هو المنصور، جس طرح یہی قول قابل قبول ہے، منصور ہے، مختار ہے، منصور نصر سے یعنی اس کی تائید کی گئی، تکلو فائدۃ الاختلاف، تو تھوڑا ہو جائے گا اختلاف کا فائدہ، کس چیز کا اختلاف کہ یہ جو چاروں گروہ ہیں یہ مؤلفۃ القلوب میں ہیں یا فی سبیل ابن فی سبیل اللہ اور عاملی میں، اس کا فائدہ بالکل تھوڑا ہوگا، کس مورد میں ظاہر ہوگا، فقط نظر کے مورد میں، لجواز اعطاء الجمیع من زکوٰۃ فی الجملہ، کیونکہ زکوٰۃ دینا جائز ہے جمیع کو یعنی
چاروں فرقوں کو جائز زکوٰۃ فی الجملہ یعنی دونوں میں سے آپ کسی بھی گروہ میں شامل کریں، گروہ کا مشخص ہونا ضروری نہیں ہے، جس گروہ میں بھی شامل کریں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی حرج نہیں۔ وفی الرکاب جعل الرکاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآیت وتنبیہا علی ان استحقاق۔ اگر دیکھیے گا پہلے مصنف نے کیا کہا، جو عبارت ہے مصنف کی وہ یہ تھی کہ وفی سبیل، پہلے جو ہے میرے پاس نہیں، آپ کے پاس عبارت ہوگی والمؤلفۃ قلوبہم والعاملون، اور اسی طرح مصنف جو عبارت لے کر آیا وللفقراء والمساکین، لیکن یہاں پر جو مصنف لے کر آیا ہے وہ پھر رکاب لے کر آیا، وہاں پر کیا تھا للفقراء والمساکین، یعنی زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے، اور یہاں پر کہا کہ زکوٰۃ ہوگی پھر رکاب، وہاں لام مجرور لے کر آیا، یہاں پر کہا پھر رکاب۔ یہ عبارت اور یہ جو الفاظ ان کو تبدیل کیوں کیا، ادھر بھی کہا تھا لرکاب، یہاں کہا تھا عاملون، الرکاب کہہ دیتا خالی، لام کے ادھر لام کے ساتھ ادھر فی کے ساتھ کیوں لے کر آیا؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مصنف نے دو چیزوں کی وجہ سے حرف جر فی کو ذکر کیا۔ کون سا؟ ایک تو خود آیت کی اتباع کی، آیت میں بھی پھر رکاب آیا ہے، مثلا انما الصدقات للفقراء والمساکین وابن السبیل، آگے کیا ہے پھر رکاب، ادھر آیت میں بھی پھر رکاب، ادھر بھی پھر رکاب، شاید آگے ٹھیک۔ اور دوسری بات، ایک اور نقطے کو بیان کرنا چاہتا تھا مصنف، وہ کیا کہ دوسرے جو موارد ہیں ان میں کیا ہے زکوٰۃ ان اشخاص کی ملکیت ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے، جہاں پر بھی چاہیں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ فقیر کو زکوٰۃ دی گئی، ایک سال کے خرچے کے لیے اس کی مرضی ہے کہ چینی خریدے، آٹا خریدے، گندم خریدے، جو خریدے، جو چائے خریدے۔ اسی طرح فی سبیل اللہ کسی کو زکوٰۃ دی گئی، اسی فی سبیل اللہ نہیں، ابن سبیل کو زکوٰۃ دی گئی اسی کی بھی، اور اسی طرح جو باقی موارد میں عاملین جو ہیں ان کی مرضی ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو جہاں چاہیں وہاں پر خرچے، اصل ان کی ملکیت ہوگا اور زکوٰۃ کا مال خاص ہو جائے گا ان کے۔ لیکن مسئلہ رکاب کے لیے، رکاب یعنی غلاموں کو جو پیسہ دیا جائے گا ان کے لیے ایک مد معین ہے، ایک خاص جہت میں خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ خرچے وہ خاص جہت کون سی؟ اپنی آزادی۔ اسی لیے پھر رکاب کہا کہ یعنی فی کی طرف اسے فی لگا کر اشارہ کر دیا کہ زکوٰۃ جس طرح ان کو دی جاتی ہے اور ان کی ملکیت ہوتی ہے، ان کی ملکیت ہے، کیونکہ ملکیت میں تو ہوتا ہے جس طرح چاہو خرچ کرو، یہ اس طرح نہیں کر سکتے بلکہ ان کو اپنی غلامی کے لیے خرچ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، کون کون سے غلام آگا اپنی آزادی کے لیے زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ ایک وہ غلام جس نے آپ نے آقا کے ساتھ معاہدہ کیا ہو کہ میں اتنے پیسے دے دوں گا اور تم مجھے آزاد ہے، لیکن اس کے بعد اتنے پیسے نہ ہو رہے ہوں تو اس کو زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے خود کو آزاد ہے۔ دوسرا جس نے مکاتبہ نہیں کیا، اپنے مالک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت شدت میں اس کا مالک یا مالک کا جو وکیل ہے اس پہ سختی کر رہا ہے بہت حد سے زیادہ، عرف میں یہ کہا جائے کہ یہ بیچارہ بہت شدت میں، ایسے غلام کو بھی پیسے دیے جائیں گے اور اس کو آزاد ہے۔ اچھا، تو پیسے دیے جائیں گے زکوٰۃ کے، تو زکوٰۃ میں قصد قربت شرط کب کی جائے؟ جب کہتے ہیں کہ دو جگہوں پہ آپ کر سکتے ہیں قصد قربت، جب غلام کے آزادی کے لیے پیسے دے رہے ہیں، یا تو جس وقت آپ اسی شخص کو جو اس کا مالک ہے پیسے دے رہے ہیں زکوٰۃ، اس وقت قربت کی قصد کر لیں، یا اس وقت جب آپ نے خریدا بعد میں ابھی کیا کرنا ہوگا آپ کو، اس شخص کو آزادی کے وقت قصد قربت کرنا، دونوں صورت میں زکوٰۃ کا قصد قربت ہو جائے گا۔ دیکھیے پھر رکاب جعل الرکاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآیت، اور مصنف نے رکاب کو قرار دیا ہے ظرف کس کے لیے؟ استحقاق کے لیے، الاستحقاق پھر رکاب تبعا للآیت، کیوں کہ آیت میں اس طرح وارد ہوا، وہ تنبیہاً اور اشارہ کرنے کی وجہ سے، دوسری لفظ یہ کس طرف اشارہ کرنے کی لیے، الا ان استحقاقهم لیس علی وجہ الملک او الاختصاص کا غیر، یعنی
ان کا مستحق ہونا، رکاب غلاموں کا مستحق ہونا، یہ ملکیت کی بنا پر یا اختصاص کی بنا پر ہے کا غیر جس طرح دوسروں میں اذ یتعین علیہم صرفها فی الوجہ الخاص، یعنی ان کی ملکیت کیوں نہیں، ان کے ساتھ زکوٰۃ کے مال کا اختصاص کیوں نہیں، اس کی علت یہ آ رہی ہے اذ یتعین علیہم، کیونکہ رکاب پر معین ہے، کیا معین ہے، صرفها، کس کا صرف، زکوٰۃ کا صرف، صرف یعنی استعمال کریں کس میں آگا، وجہ خاص سے مراد کیا، یعنی اپنی بخلاف غیر کے خلاف اگر ارشاد یعنی کیا، غیر رکاب جو ہے ان میں کیا ہوگا، مستحقین فقراء ہیں، ان کی ملکیت ہوتی ہے، ان کی ملکیت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ملکیت، یعنی وہ چاہے ان کی مرضی ہے، جہاں چاہیں استعمال کریں، جہاں چاہیں ملکیت کی یہی تو نشانی ہوتی ہے، یہ چیز میری ملکیت ہے، جہاں چاہوں میں اس کو بیچوں نہ بیچوں، کوئی لے یا نہ لے، زمانہ نہیں رہا یہ صحیح، ول بخلاف غیرہم ومثلہم فی سبیل اللہ، کہتے ہیں کہ اسی کے مثل ہی ہے کون سا مورد، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کا مورد یہی ہے، اس میں کیا ہے، اگر فی سبیل اللہ کے موارد میں اگر کیا کیا آتا ہے، مثلا پیسے دیے جائیں جو عام لوگوں کے مصرف کے کام آئیں، مثلا پل بنانے کے لیے، سڑک بنانے کے لیے، پانی کا موٹر یا وہ ٹوٹی وغیرہ لگانے کے لیے، تو جس مد کے لیے پیسے دیے گئے اسی میں ہی اس کو استعمال کرنا پڑے گا، کسی دوسری چیز میں آپ استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ والمناسب لبیان المستحق التعبیر بالرکاب وسبیل اللہ بغیر حرف، کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی، ایک تو آیت کی اتباع نہ ہوتی اور دوسرا یہ فرق سمجھانا نہ ہوتا، تو مصنف کے لیے مناسب کیا تھا، مناسب یہ تھا مصنف کے لیے کہ بیان کرتا مستحق کو التعبیر، کس تعبیر کے ذریعے، فقط رکاب کا تھا، الرکاب کا تھا اور سبیل اللہ کا تھا حرف جر کے ذریعے، جبکہ فی کا حرف جر لگا کر مصنف نے نشاندہی کر دی دو چیزوں کی طرف، ایک آیت کی اتباع، دوسرا فرق بتانے کے۔ وہ رکاب کون ہے جن کو اگر زکوٰۃ دی جائے، وہم المکاتبون، وہ مکاتبین ہیں، مکاتبین یعنی کیا، ہاں کس کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہے، اپنے آقا کے ساتھ، ما قصور کسب، جبکہ ان کا جو کمائی ہے وہ بھی کم ہے، کس سے کم ہے، ان اداء مال الکتابہ والعبید تحت شدہ، اور اگرچہ دوسرا وہ غلام جو تحت شدت ہے، کس کی شدت کے تحت ہے، ان من سلط علیہم، یا اس شخص کی شدت کے تحت جو ان پر مسلط کیا گیا، یعنی مولا نہیں بلکہ مولا کا وکیل۔ والمرجع فیہا الی العرف، کیسے پتہ چلے کہ یہ بیچارہ شدت میں ہے یا ایسے ہی بس جھوٹ بول رہا ہے، کریں کہ عرف سے پوچھا جائے گا، کیونکہ عرف یا وہاں پر معاشرہ بیان کرے گا کہ واقعی اس غلام پر بڑی سختی ہے، تو اس کو پیسے دیے جائیں گے اور اس کو آزاد فیشترون منہا، پھر ان کے مولاؤں میں فیشترون، ان غلاموں کو اگر مکاتب ہو یا عبید ہو خریدا جائے گا، منہا من الزکوٰۃ، آسان تھا، ویعتقون، پھر ان کو آزاد کیا جائے گا، کب، خریدنے کے بعد، ونیت زکوٰۃ مقارنۃ لدفع ثمن الی البائع، زکوٰۃ کی نیت تو یہاں تو اس وقت ہونی چاہیے جب آپ بائع کو ثمن دے رہے ہیں، اور العتق، یہاں ثمن دے کر خرید لیا ابھی جب آزاد کر رہے ہیں اسی وقت آپ نیت ہے، دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ ویجوز شراء العبد وان لم یکن فی شدۃ مع تحذر المستحق مطلقا علی، یہ بھی آسان سا مسئلہ عبارت میں پڑھنے دیکھیے گا، وان لم یعنی جائز ہے عبد کو خریدنا، غلام کو خریدنا جائز ہے اگرچہ شدت میں نہ ہو، مکاتبہ بھی نہیں، کوئی شدت بھی نہیں، پھر بھی خرید سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے، لیکن کب، ما تعذر المستحق، جب دوسرا کوئی مستحق آپ کو، یعنی نہ آپ کو فقیر مل سکتا ہو، نہ عامل مل سکتا ہو، نہ مسکین مل سکتا ہو، نہ غارمین جو آئیں گے آگے وہ مل سکتے ہو، نہ ابن سبیل، نہ فی سبیلہ، کوئی بھی نہیں مل سکتا، ابھی آپ غلام کو بھی آپ کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے خریدنا جائز ہے، مطلقاً چاہے ان کا خریدنا جو ہے وہ رکاب کے سام سے ہو یا فی سبیل اللہ کسی بھی سام سے خرید ہے، اللہ قول کبھی یہی ہے۔ وہ معہو یعنی کیا، یعنی اگر دیکھیے گا معہو یعنی ادھر مستحق بھی موجود ہے، معہو یعنی مال
اگر پہلے مسئلے اور اس میں فرق سمجھیے گا، تھوڑی سی توجہ کریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا خلاصہ پھر سمجھیے گا. خلاصہ کیا تھا کہ ایک سام ہے وہ غلاموں کی آزادی کے لیے، وہ دو قسم کے غلاموں کے لیے، ایک مکاتب و دوسرا شدت میں. ابھی نیچے استثناء شروع ہو گئے کہ یعنی ایک بندہ جو ہے وہ شدت میں نہ ہو پھر بھی خرید سکتے ہیں زکوٰۃ کے مال سے. وہ کب؟ جب کوئی مستحق موجود ہے. ابھی اس سے بھی ایک اور استثناء ہے، یعنی اگرچہ مستحق موجود ہو پھر بھی آپ خرید سکتے ہیں. پھر کہاں کس مورد سے خریدیں گے؟ کس سام سے خریدیں گے؟ کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ کے سام سے خریدیں گے. فی سبیل اللہ آگے آئے گا کہ فی سبیل اللہ کے مورد کون سے ہوتے ہیں، اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ فی سبیل اللہ فقط جہاد جس میں تمام شرائط پائے جائیں اور کفار کے ساتھ ہو، اس میں وہی فی سبیل اللہ کا مورد ہے، کوئی اور مورد ہے. اگر فی سبیل اللہ کی یہ معنی کرتے ہیں تو پھر اس رکاب کو غلام کو نہیں کرتے. لیکن فی سبیل اللہ کی دوسری معنی باز نے کہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں، یعنی ہر وہ چیز جو خدا تعالیٰ کے قرب کا باعث بنے اس میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ فی سبیل اللہ میں اس چیز کے قائل ہیں کہ ہر وہ چیز جو قرب الہی کا باعث بنے اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو پھر غلام بھی آپ خرید سکتے ہیں، کیونکہ غلام کو خریدنا ایک مسلمان کو آزاد کروانا کیا ہے، یہ بھی خدا کے قرب الہی کا سبب بنے گا، اس لیے نہیں. دیکھیے گا وماہو مال مستحق، اگر مستحق موجود ہو اور غلام شدت میں بھی نہ ہو پھر بھی اس کو خریدا جائے گا. کس سے؟ من صاحب ٹھیک ہے. ان جعلنا، اگر ہم سامنے سبیل اللہ کو قرار دیں کیا؟ کل قربت، ہر وہ چیز جو باعث تقرب الہی. اچھا آگے دیکھیے اور بھی آسان مسئلہ. والغارمون، غارمون کون؟ قرض، جنہوں نے قرض لیا ہو اور اس کو معصیت میں بھی خرچ نہ کیا ہو اور ادا بھی نہ کر سکتے ہوں، تو اس صورت میں ان کو پیسہ دیا جائے گا زکوٰۃ کے مال سے تاکہ اپنا قرض کیا کر دیں؟ ادا کر دیں. ٹھیک. ہاں اگر جس شخص نے معصیت کے مال سے اگر قرض لیا ہے اور اس کو معصیت میں خرچ کیا ہے تو ایسے بندے کو غارمین کے سام سے حصہ نہیں دیا. لیکن مسئلہ یہ کہ آیا ایسے بندے کو فقیر والے سام سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی قرض اتارنے کے لیے نہیں، ان کا معاونہ سال کا خرچہ کم ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں دیا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن کب؟ اگر ہم فقیر میں عدالت کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے توبہ کرنے کے بعد دیں. اگر ادھر ہمارا نظریہ یہ کہ فقیر کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر توبہ بھی شرط ہے نہیں. کس سام کے لیے؟ غارمین کے لیے، فقیر کے لیے؟ فقیر کی وجہ سے جو اس کو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں. والغارمون، غارمون کیا ہوتے ہیں؟ وہم المدینون فی غیر معصیت، ہاں وہ ایسے یعنی قرض دار جن پر قرضہ ہو اور انہوں نے قرضہ جو لیا ہو اس کو معصیت میں بھی خرچے، ولا یتمکنون من القضاء، اور اس کو ادا بھی. فلو استدانوا وانفقوا فی معصیۃ منعوا من شامل غارمین، اگر انہوں نے قرض لیا ہو اور اس کو خرچ کیا ہو معصیت میں تو ان کو غارمین کے سامنے سے زکوٰۃ کا حصہ نہیں دیا جائے. اچھا وجاز من شامل فقراء، لیکن فقیروں کے سامنے سے اچھا ان کانوا منہم بعد، کب؟ جب فقیروں میں سے ہو، یعنی سال کا خرچہ ان کا کم ہو گیا ہو. لیکن کب؟ بعد توبہ کے بعد. ان اشترطنا، ہاں اگر توبہ کی ہم شرط لگائیں تو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ فقیر میں عدالت شرط ہے یا نہیں؟ اگر ہم فقیر میں عدالت کی شرط کے قائل ہو گئے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ توبہ کر لیں، بعد میں جو ان کو فقیروں کے حصوں میں سے زکوٰۃ ہے اور من سام سبیل اللہ، یا سام سبیل اللہ میں سے. والمروی عن الرضا علیہ السلام مرسلا انہ، اللہم صلی علی محمد. اگر یہ علیحدہ ایک اور مسئلہ ہے، ہم نے کیا کہا؟ جس شخص نے قرض لیا ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتا تو قرض ادا کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ کے مال سے پیسہ دیا جائے گا. لیکن شرط کیا تھا؟ شرط یہ تھی کہ اس کو معصیت میں خرچ نہ کیا. شرط یہ کہ معصیت میں خرچ نہ کیا. یہ شرط پہلے معلوم ہو
بعد میں زکات. اگر ایک ایسا بندہ ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس نے واقع معصیت میں خرچ نہیں کیا، زکات ہے. ہاں دوسرے بندے کے بارے میں یقینی پتہ ہے کہ اس نے معصیت میں کیا کیا ہے، خرچ کیا، تو ایسے بندے کو زکات ہے. ابھی تیسرا ایسا بندہ ہے جس کا پتہ نہیں کہ اس نے زکات میں اسی معصیت میں خرچ کیا ہے یا معصیت میں خرچ، تو کہتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کو بھی زکات نہیں دی جائے گی. کیوں؟ دو دلیلیں. ایک روایت مرسلہ یعنی ضعیف کے زمرے میں آتی ہے، روایت مرسلہ ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یعنی ایسے شخص کو زکات نہ دی جائے جس کا حال مجہول ہو. اور دوسرا شک کی وجہ. شک کیا؟ اگر شرط میں شک ہے. کس میں شک ہے؟ شرط کون سا ہے کہ معصیت میں نہ ہو. ہمیں پتہ نہیں کہ معصیت میں ہے یا نہیں، اسی لیے جو شرط جب متحقق نہیں ہوگا تو مشروط بھی متحقق ہے. مشروط کیا ہے؟ یعنی اگر زکات دینا مشروط ہے، شرط کیا ہے؟ معصیت میں خرچ نہ، عدم معصیت. اور عدم معصیت کا ہمیں پتہ جب تک عدم معصیت کا پتہ نہ ہو اسی وقت تک مشروط بھی نہیں آئے گا، یعنی زکات دینا جائز ہے نہیں. والمروی عن رضا علیہ الصلوۃ والسلام مرسلا انه لا يؤتى مجهول الحال فيما انفق هل هو في طاعة او معصیة. ہاں امام رضا علیہ السلام سے ایک مرسلہ روایت ہے کہ جس کی حالت مجہول ہو اس کو نہیں زکات کا مال دیا جائے گا. کس میں مجہول ہے؟ حل ہوا فیما، اس مورد میں کہ اس نے آیا طاعت میں مال خرچ کیا ہے یا معصیت. اچھا ایک یہ روایت مروی بل شک فی شرط، دوسرا شک ہے کس میں؟ شرط کون سی تھا؟ عدم معصیت، یعنی انفاق فی العدم معصیت یہ یقینی ہونی چاہیے. وَأَجَازَهُ جَمَاعَةً، ایک جماعت نے اجازت دے دی ہے کہ شک کی صورت میں بھی آپ کو پتہ نہیں، حال مجہول ہے، اس نے قرضہ دیا ہے، پتہ نہیں معصیت میں خرچ کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس صورت میں ایک جماعت، ایک علماء کا گروہ اجازہ یعنی اجاز اعطاء مال زکات، ایک جماعت کیا حملاً، وہ کہتے ہیں کہ حملاً تصرف المسلم علی جان. انہوں نے کہا تھا کہ ایک مسلمان شخص ہے، چلو آپ کو پتہ نہیں، ہم لیکن حسن ظن کرتے ہیں کہ اس نے جو خرچ کیا ہوگا وہ کس میں کیا ہوگا؟ صحیح خرچ کیا ہوگا، عدم معصیت میں خرچ کیا ہوگا. وہ ہوا کبھی یعنی ایسے شخص کو زکات دی. ويقاس الفقير بها بأن يحتسبها صاحب الدين عليه إن كانت عليه ويأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المدين ولم يوكل في قبضها وقضى. اگر دیکھیے یہ بھی آسان سا مسئلہ، بالکل یہ بات چل رہی ہے کن کی؟ غارمین کی، یعنی جو جن کے اوپر قرض ہے ان کو پیسہ دیا جائے گا تاکہ اپنا قرض اتارے. آگاہ کا کسی کے اوپر قرضہ ہے، آگاہ کا قرضہ ہے میرے اوپر، ابھی آگاہ کہتے ہیں کہ زکات بھی واجب ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ میرے اوپر جو ان کا قرضہ تھا وہی اپنی زکات کو حساب کر لیتے ہیں میرے قرضے کے بدلے، حتیٰ کہ وہ پیسے مجھے دکھاتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی حساب کر لیتے، نہ ہی مجھے دکھاتے نہ ہی میرے وکیل کو. کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اس سے آگاہ کی زکات بھی ادائیگی ہو جائے گی اور میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. ٹھیک، یہاں یہ کہ قرضہ جو ہے وہ میرے اوپر قرضہ ہے آگاہ کا، اور زکات واجب ہے کس پر؟ آگاہ. تو آگاہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ زکات کا جو مال ہے وہ آگاہ کو دے دے، مجھے نہ دے، ڈائریکٹ ان کو دے دے. یہ بھی صورت صحیح، آگاہ کی زکات بھی ادا ہو جائے گی اور میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا. وَيُقَاسُ الْفَقِيرُ، فقیر کا تقاص کیا جائے گا زکات کے ذریعے، فقیر کا تقاص کیا جائے گا زکات کے ذریعے. تقاص کرنا یعنی مقابلاً حساب کرنا، یعنی فقیر کا حساب کیا جائے گا زکات کے ذریعے، یعنی اس پر جو قرضہ تھا وہ زکات کے مال سے اتارا جائے گا. وضاحت خود آ رہی ہے. بِأَن يَحْتَسِبَهَا صاحب الدین علیہ، یعنی قرض خواہ صاحب دین قرض والا حساب کرے گا زکات کو علیہ، علیہ کس پر آگا؟ فقیر کی. ان کانت علیہ، کب؟ جب آپ پر زکات واجب ہو. احسن. وَيَأْخُذُهَا، اور آگاہی لے گا زکات کو، ٹھیک، مقاصۃ من دینی، اپنے قرض کے بدلے. اچھا. وَإِن لَّمْ يَقْبِضْهَا الْمَدْيُونُ، اگرچہ مجھے قبضے میں بھی وہ مال زکات کا نہ دیا. وَإِن لَّمْ يُوَكَّلْ فِي قَبْضِهَا، نہیں میں نے آگاہ کو اپنی طرف سے کہ آپ میرے وکیل ہیں اور وکیل بن کر میرا پیسے آپ لکھ لیں اور قرضے کے بدلے میں لے لیں، یہ بھی معین ہے نہیں کیا. وَقَضَى، اور اسی طرح جائز ہے کیا؟ يَجُوزُ لمن ہی علیہ، اسی طرح جائز ایسے شخص کے لیے
ہی یعنی کیا ہوگا؟ آسلتا زکات واجب علیہ کس پر؟ اگر اس پر جائز ہے کیا؟ دفع کرنا، دینا کس کو؟ الا رب الدین، رب الدین یعنی آگا کو. کذالک یعنی کیا؟ چاہے مجھے قبضے میں مجھے بھی دن دے اور نہ ہی میرے وکیل. علمات المدیون ما قصور ترکتہ عن الوفاء اور جہل الوارث بالدین اور جہودہ وعدم. اگر اسی طرح یہ تو زندہ کی بات تھی جن پر قرضہ تھا اور وہ حال حیات تھے. ابھی جن پر وہ قرضہ تھا وہ بیچارے قرضے کے دکھ کی وجہ سے کافی مر گئے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کا حساب ہوگا یا حساب زکوٰۃ کے مال سے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ شرائط ہے کچھ. وہ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کا جو ترکہ ہو وہ قرض کے ادا کرنے کے لیے کافی نہ ہو. ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ ان کا ترکہ ہو لیکن وارثین انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، کس نے کہا ہے کہ آپ کا قرضہ تھا؟ ٹھیک. اور اسی طرح دوسرا جو مقابل طرف ہے اس کے پاس ایسا کوئی دلیل شرعی بھی موجود نہ ہو جس کے ذریعے اپنا قرض ثابت ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کے مال سے وہ قرضہ، زکوٰۃ کے مال سے وہ قرضہ جو شخص مر گیا ہے اس کا حساب کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ان شرطوں کے ساتھ جو ہے. وَإِن مَاتَ الْمَدْيُونُ اگرچہ مدیون جس پر قرضہ تھا وہ مر جائے، ما قصور ترکتہ عن الوفاء، ایک شرط کہ کون سی شرط ہے کہ اس کا جو ترکہ ہے وفائے دین سے کم ہو. ٹھیک. یا قرضہ جو ہے وہ وفائے دین کے وہ جو ترکہ جو اس نے مال ترک کیا ہے قرض ادا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن مسئلہ کوئی اور ہے. وہ کیا؟ جاہل الوارثون بالدین، وارث دین سے جاہل ہوتے. ٹھیک. اور جہودی یہاں ان کو پتہ ہے لیکن انکار کریں کہ نہیں دیں گے. وعدم امکان اس بات ہی شرن ہو رہی ہے، اس پر شرعی طور پر ثابت کرنے کے لیے کوئی بینہ وغیرہ بھی نہیں ہے. والعکس منہ مقاصد، اگر ایک ہوتا ہے یعنی کیا کسی کا قرضہ، آپ کا قرضہ ہے کسی پر، آپ وہ خود تو وہ رضایت کی صورت میں نہیں دیتا لیکن کسی طریقے سے اس کا آپ مال جو ہے وہ لے کر قرضے کا حساب کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. کسی آدمی کو کر یا خود اٹھا کر کہتے ہیں کہ اس کی مثلا کوئی سونا پڑا ہوا ہے، اٹھا کر اسی سے 5,000 وہ بیچ کر 5,000 اپنا رکھ لیں، باقی اس کو کہیں گے یہ 3,000 آپ کے خرچ کریں. اس کے لیے بھی اسی طرح ہی معارض ہے. وہ ادھر سے وہ جو وارثین ہیں وہ انکار کر رہے ہیں اور یہ شرعن ثابت بھی نہیں کر سکتا اور اسی طرح لے بھی نہیں سکتا کہ کوئی چیز ان کی اٹھا کر اور بیچ کر پیسے دے دے، یہ بھی نہیں، وہ بھی بڑے طاقتور ہے. تو اس صورت میں پھر کیا کرے گا؟ زکوٰۃ سے حساب کرے گا. جی قرض کے لیے یہ مجھے پتہ نہیں لیکن ممکن ہے، احتمال ہے، صحیح فتویٰ کا وجہ نہیں. والعکس منہ من الوارث مقاصد، حساب کے طور پر. وکیل یجوز مطلقا بلا ان علی انتقال ترکہ الی وارث فیصیر فقیرا وهو ضعیف لتوقف تمکنہ منہا علی قضاء الدین لو قیل بھی. اگر دیکھیے ہم نے کیا کہا، ہم نے یہ کہا کہ جو شخص مر گیا ہے اس کے قرضے کو بھی زکوٰۃ میں سے شمار کیا جائے گا. زکوٰۃ کا حساب آپ اس کے قرضے کا جو حساب ہے وہ زکوٰۃ سے کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا تھی؟ ایک شرط یہ تھی کہ اس کا جو ہے وہ ترکہ کم ہو. ترکہ کیا ہو؟ کم ہو، یعنی ترکہ آدھا پورا نہیں ہو سکتا جس کی وجہ سے وہ کیا بن جائے گا؟ فقیر. تو زکوٰۃ کے مال سے پیسے دینے چاہیے. یہاں دوسری شرط کیا تھی کہ اگر وہ ترکہ تو کافی ہے لیکن وہ جو وارث ہیں وہ کیا کر رہے ہوں؟ انکار کر رہے ہوں یا جاہل. یعنی ہم نے یہ شرط کیوں رکھی؟ یہ اس لیے شرط رکھی کہ غارمین کے لیے شرط ہے کہ وہ قدرت ادا کرنے پہ قدرت نہ رکھتے، اور ان دونوں صورتوں میں میت جو ہے وہ ادا کرنے پر قوت یا تو ترکہ کم ہے یا اگر ہے تو وہ وارث نہیں ہے. اسی لیے ہم نے شرط کرا دی یہ چیزیں تاکہ وہ پہلی شرط متحقق ہو جائے کہ قرض کے ادا کرنے پر وہ قدرت نہیں ہو. لیکن بعض نے کہا ہے کہ مطلقاً جائز ہے آپ کے لیے کہ فقیر جو شخص مر گیا ہے اور اس پر قرضہ ہے زکوٰۃ کے مال سے لے سکتے ہیں، چاہے اس کا ترکہ اپنا اتنا بھی کیوں نہ ہو کہ وہ قرض اس سے ادا ہو جاتا ہو، چاہے وارثین بھی اجازت دے دیں اور مان بھی لیں کہ اس شخص کا قرضہ ہے اور ہم دیں گے، اسی صورت میں بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، مطلقاً کر سکتے ہیں. وہ کیوں؟ اگر جو شخص مر جاتا ہے نا
اس کی میراث کے بارے میں دو نظریں میراث کے بارے میں. ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ جیسے یہ شخص مر گیا تو یہ میراث جو ہے وہ منتقل ہو جائے گی کن کی طرف ہے؟ ورثہ. چاہے اس کا قرضہ ادا کریں یا نہ کریں یہ ملکیت کن کی طرف منتقل ہو جائے گی؟ یعنی یہ مرنے کے ساتھ ہی کیا ہو گیا؟ فقیر ہو گیا. تو وہ اس قول کی طرف چلے گئے. جب اس کا مال ہی نہیں رہا، کچھ بھی نہیں رہا، قدرت ہی نہیں رکھتا، لہذا اس کا جو قرضہ ہے اس کو زکوٰۃ کے مال سے شمار کیا. جبکہ دوسرا گروہ ہے وہ اس کا قائل ہے کہ جیسے ہی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ وہ ملکیت ورثہ کی طرف منتقل نہیں ہوتی، بلکہ کب منتقل ہوتی ہے؟ جب پہلے قرضہ دے دیں، قرضہ کی ادائیگی کے بعد. اسی لیے وہ قائل ہوئے ان شرط و شروط کے ساتھ، کیونکہ یہ شرط نہ ہو تو پھر کیا جائے. ابھی مصنف شارح کیا کہتے ہیں کہ بعض نے جو کہا ہے کہ مطلقاً آپ لے سکتے ہیں اگرچہ ہم پہلے قول کے قائل ہو جائیں. کون سا پہلا قول تھا آگا؟ کہ یعنی میت کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی ملکیت منتقل ہو جاتی ہے. پھر اسی صورت میں بھی ورثہ کے لیے لازمی ہے کہ اس کے قرضے کو کیا کریں؟ پہلے ادا کریں. وہ کس کے لیے؟ جبکہ ملکیت ان کی ہو گیا، وہ تصرف کرنے کے لیے. تصرف تب تک ان کے لیے جائز نہیں ہے جب تک وہ کیا کریں؟ قرض ادا نہ کریں. ہاں ابھی سوال ہوگا کہ اگر وہ دین جو ہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا ورثہ انکار کریں تو پھر زکوٰۃ کے مال سے دیا جائے گا، ورنہ نہیں. وکیل یجوز مطلقاً بلان علی انتقال ترکت الی الوارث. بعض نے کہا ہے کہ جائز ہے مطلقاً جائز ہے. یعنی کیا؟ یعنی چاہے اس کا میت کا ترکہ وفا دین سے کم ہو یا چاہے ورثہ انکار کرتے ہوں یا بنا کس پر بنا رکھتے ہوئے؟ بنا علی انتقال ترکت الی الوارث. ان کی بنا یہ ہے کہ ترکہ منتقل ہو جاتا ہے وارث کی طرف. جیسے ہی مر گیا وہ پوری کی پوری میراث ورثہ کی طرف چلی گئی، چاہے قرضہ ادا کریں یا نہ کریں. فیسیر المیت فقیراً. اور میت کیا ہو گیا؟ فقیر. تو فقیر کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور اسی سے حساب. وہ ضعیف اشارے کہتا ہے کہ یہ قول ہے. کیوں؟ لتوقف تمکن ہی منہا علی قضاء الدین. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ جو وارث ہے اس کا تمکن، اس کا اسراف، وہ صرف کرنے کی، استعمال کرنے کی، خود تصرف کرنے کی قدرت موقوف منہا من الترکہ. یعنی ترکے میں تصرف کرنا اس کا موقوف ہے کس پر؟ علی قضاء الدین. اگرچہ ملکیت ہو گیا لیکن تصرف نہیں کر سکتا. کب تک؟ جب تک دین ادا نہ. لوکیل بھی اگرچہ اسی قول کے قائل ہو جائے. کس قول کے قائل ہو جائے گا؟ کہ وارث کے میت کے مرنے کے ساتھ ہی، شخص کے مرنے کے ساتھ ہی میراث کس کی طرف منتقل ہو. پھر بھی ان کے ذریعے ضروری ہے کہ قرضہ ادا کریں. ہاں قرضہ ادا کرنا ضروری ہے تاکہ اس میں تصرف کر سکیں. جب قرضہ ادا کرنا ضروری ہے تو پہلے دیکھیں گے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو پھر زکوٰۃ سے حساب کیا جائے گا. اگر کرتے ہیں تو زکوٰۃ حساب نہیں. او کان واجب نفقہ اے کان الدین علی من تجب نفقۃ علی رب الدین فإن یجوز. اگر یہ بھی آسان سا مسئلہ دیکھیے گا. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آسان ہے اسی لیے پڑھ رہے ہیں 7-8 منٹ میں بالکل مسائل ہیں اور کوئی لمبی استدلالی بحث نہیں. واجب النفقہ یعنی واجب النفقہ کو بھی آپ نے جو قرضہ دیا ہے، واجب النفقہ کو اگر آپ نے قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو آپ زکوٰۃ کے مال سے اس کا حساب. سوال یہ ہوگا تو وہ تو واجب نفقہ ہے. اگر واجب النفقہ ہے وہ اس واجب النفقہ میں کھانا پینا کپڑے شپڑے یہ نفقہ اس کا واجب، نہ کہ اس نے جو قرض اٹھایا ہے وہ بھی آپ پر واجب ہے. اسی لیے قرض کا حساب کر سکتے ہیں. اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. کون سی 2 صورتیں؟ یا تو مثلا کسی کا نفقہ مجھ پر واجب تھا، اس نے مجھ سے ہی قرضہ لے لیا، ٹھیک ہے، اگر زکوٰۃ ابھی مجھ پر واجب ہو گئی تو میں اس قرضے کا حساب میں خود ہی کر لوں. یا اس نے کیا کیا ہے، مجھ سے قرضہ نہیں لیا، آگاہ سے قرضہ لے لیا ہے. چلو میں کیا کروں گا، آگاہ کو اسی شخص کو پیسے دوں گا، مثلا آگاہ کو پیسے دوں گا کہ آپ جا کر ان کو پیسے دے دیں اور اپنا قرضہ اتار دیں. بس یہ یوکان واجب نفقت کان دین علی من تجب نفقتہ علی رب الدین. ٹھیک، یعنی کیا؟ یعنی کان دین علی من، دین ہو قرض ہو علی من اس شخص پر جس کا نفقہ واجب ہے کس پر؟ آگا
رب دین فإنه يجوز مقاسته به، پس جائز ہے مقاسہ کرنا، من تجب نفقتہ یا من علیہ دین، جس پر قرضہ ہے اس کا مقاسہ کیا جائے، حساب کیا جائے، کس کے ذریعے؟ اسی دین کے ذریعے، کس میں سے؟ زکات۔ ولا یمنع منہا وجوب نفقہ، اس شخص کا مجھ پر نفقہ واجب ہونا وہ زکوٰۃ دینے سے مانے نفقے کا تعلق خرچ و اخراجات ہے، یہ اس کا مسئلہ کس سے ہے؟ قرض سے۔ لأن الواجب هو المعونۃ لا وفاء، مجھ پر واجب نفقہ دینا ہے، قرضہ دینا مجھ پر واجب نہیں ہے، اسی لیے میں قرضے کو کہاں سے دوں گا؟ زکوٰۃ کے مال سے دوں گا۔ وقضا يجوز له دفع إليه منها ليقضيه إذا كان لغيره، دیکھیے گا، اور اسی طرح ہی جائز ہے اس کے لیے، کس کے لیے آگا؟ مالک کے لیے، مالک کے لیے۔ یہاں پر کون مالک بنے گا؟ جو جس پر واجب ہے نفقہ اس شخص کا۔ آگا دیکھیے، مجھ پر نفقہ واجب ہے اور مجھ پر زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ ایک تیسرا شخص ہے، مثلا میرا بیٹا ہے زید، اس کا نفقہ مجھ پر واجب، زکوٰۃ پر بھی مجھ پر، لیکن زید سے قرضہ ہے کس کا؟ آگا کا۔ ابھی یہ دیکھیے گا، وقضا یجوز لو، یجوز لو یعنی میرے لیے جائز ہے کیا؟ الدفع الیہ، تو میں کیا کروں؟ اپنے بیٹے زید کو دے دوں، منہا زکوٰۃ میں سے۔ کیوں دوں؟ لیقضیہ، تاکہ اپنے قرض کی قضا کر دے، ادا کر دے۔ اذا کان دین لغیری، یعنی جب دین ہو لغیری یعنی میرے علاوہ کسی اور کا قرض ہو۔ کما یجوز اعطاؤہ غیرہ مما لا یجب بذلہ کنفقۃ زوج، اسی طرح اس شخص کے لیے جائز ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے جائز ہے اس کو عطا کروں غیرہ، دین کے علاوہ، دین کے علاوہ بھی پیسے دے دوں، کہ مما لا یجب، مثلا میرا بیٹا ہے، اس نے شادی کی ہوئی ہے اور اپنی جو زوجہ ہے اس کا نفقہ وہ نہیں دے سکتا، نفقہ، ٹھیک ہے، تو ابھی میرے لیے جائز ہے کہ میں کیا کروں؟ اس سے پیسے دے دوں زکوٰۃ کے مال سے، تاکہ اپنے زوجہ کا کیا کر دے؟ نفقہ۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی زوجہ آپ دے دیں، کہتے ہیں میں مجھ پر جو نفقہ واجب ہے بیٹے کا بالکل اس کی زوجہ کا نفقہ مجھ پر واجب ہے، کہاں دے دوں گا؟ وہ زکوٰۃ کے مال سے دوں گا۔ قضا یجوز اعطاہ غیرہ، اسی طرح میرے لیے جائز ہے عطا کرنا غیرہ، غیر دین کے علاوہ، مما، لیکن غیر دین ایسی چیز ہے جس کا بذل کرنا مجھ پر واجب نہیں، کا نفقت زوجہ۔ وفی سبیل اللہ هم القرب كلها على اصح القولين لان سبیل اللہ لغۃ الطریق الیہ والمراد هنا، اگر دو قول ہیں کہ فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے، اجمالاً میں نے بتا دیا تھا پہلے، یعنی ہر وہ چیز جو قرب الہی کا سبب بنے۔ خدا کے لیے مکان تو ہے نہیں تاکہ انسان کہے کہ خدا تک پہنچ جائے، نہیں، قرب الہی وہی قربت بھی مانا مانوی، ہر وہ چیز جو قربت مانوی کا سبب بنے وہ فی سبیل اللہ میں، فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی۔ پل بنانا، سڑک بنانا، اسی طرح جہاد کے لیے خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں، مدرسے بنانا، امام بارگاہ بنانا، یہ سب کس میں؟ فی سبیل اللہ، اس میں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا ہے۔ جبکہ دوسرا قول کیا ہے کہ فی سبیل اللہ کا ایک ہی مورد ہے، وہ کیا؟ جہاد۔ وفی سبیل اللہ هم القرب كلها على اصح لأن سبیل اللہ لغۃ الطریق الیہ، سبیل یعنی طریق اللہ، والمراد هنا طریق الى رضوان ہی، یہاں پر مراد جو ایسا رستہ جو خدا تعالیٰ کی رضایت اور ثواب تک پہنچے، لاستحالۃ التحیز علیہ، کیونکہ خدا تعالیٰ کے لیے مکان کا ہونا محال۔ فیدخل فی، بس یہ داخل ہو جائیں گے فی سبیل اللہ میں، کیا داخل ہو جائے گا؟ ما کان وصلۃ الی ذلک، ہر وہ چیز جو پہنچانے والی ہو الی ذلک، رضوان اور عمارت المساجد و معونت المحتاجین و اصلاح ذات البین، دو مومن آپس میں لڑیں ان کے لیے آپ خرچہ کرتے ہو، اقامت نظام العلم والدین، وینبغی تقییدہ بما لا یکون فیہ معونت لغن لا يدخل فی الارض۔ کہتے ہیں کہ وینبغی تقییدہ، سزاوار تھا کہ مقید کرتا مصنف کس کو؟ آگا فی سبیل، بما، ایسی چیزیں، ایسے کوئی قید لگاتا، لا یکون فی، جس میں نہ ہوتی معونت، ایسے غنی کی جو ان اصناف میں داخل نہیں۔ مصنف یہ کہتا کہ فی سبیل اللہ
لیکن فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن فی سبیل اللہ ایسا ہو جو ان 8 گروہ میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور، چاہے فقیر ہو چاہے غنی ہو لیکن ان 8 میں سے مثلا کون سا وہ غنی ہو سکتا ہے؟ عاملین۔ وکیل یختص بالجہاد سائق، بعض نے کہا ہے کہ فی سبیل اللہ خاص جہاد سائق سے، جہاد سائق یعنی کیا جہاد جائز سے جس میں جمی شرائط موجود ہے، والمربی ہو قربت کو لوا و ابن السبیل واہ والمنقطع فی غیر غلط کلام۔